اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان و کرم نوازش کہ اس کی عطا سے پے ہم یہ توفیق شامل حال ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پاکیزہ اور اعلیٰ سیرت اور کردار کے حوالے سے اپنی غلامی کا ثبوت دینے اور سیرت کے حوالے سے اپنی وفاداری کی سند آقا کریم کی بارگاہ سے حاصل کرنے کا شرف یہ حاصل ہے، اور پیہم اس حوالے سے گفتگو جاری ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی کم عمری کے باوجود جو نکاح فرمایا وہ کسی جنسی خواہش اور اس طرح کی کسی لچر اور خرافاتی بنیادوں پر نہیں تھا، بلکہ وہ انتہائی پاکیزہ اور انتہائی بلند و بالا انسانی بنیادوں پر کہ جس کی گواہی ہم نے عالمی سطح پر 6 بنیادوں پر حاصل کرنے کی کوشش کی اور دنیا کے سامنے یہ رکھنے کی کوشش کی کہ حقانیت اور انصاف کی عینک آنکھوں پر چڑھا کر پورے انصاف کے ساتھ اگر وہ انسان ہونے کی حیثیت سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ انسان ہو کر دیکھ رہے ہیں تو انہیں آقا کریم کی سیرت پر بڑی بڑی باتیں تو کیا نقطہ رکھنے کا بھی کوئی مقام اور کوئی گنجائش انہیں حاصل نہیں ہوگی۔ ان 6 گواہیوں میں سے ہم نے سب سے پہلی گواہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے تناظر میں اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا جو غالباً آج اس گواہی کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کا 5واں یا 6واں ایپیسوڈ ہوگا، اور اس گواہی کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک آپ کے اقوال کی روشنی میں کہ آقا کریم کا فرمان کیا ہے اور تعلیمات کیا ہے، اس کی روشنی میں ہم آقا کریم کے اس عمل کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور دوسرا حصہ خود آقا کریم کا عمل اور کردار اس حوالے سے ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آقا کریم کی سیرت، آقا کریم کا اپنا مزاج اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سلسلے میں عمل کیا ہے۔ یعنی آقا کریم کی شخصیت کو دیکھنا ہے آپ کے اقوال کی روشنی میں اور آپ کے افعال کی روشنی میں۔ اللہ کریم کی توفیق شامل حال رہی تو آج یہ پہلی گواہی کے پہلے حصے کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے، اور آئندہ ہفتے سے پھر پہلی گواہی کے دوسرے حصے کے تعلق سے گفتگو کو مسلسل کریں گے انشاءاللہ۔ گفتگو گزشتہ ہفتہ جو ہوئی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم اپنے ماننے والوں اور اپنی امت کو عطا فرمائی، وہ تعلیمات کیسی پاکیزہ، کیسی نرالی، کیسی عمدہ اور اعلیٰ تعلیمات ہیں کہ دنیا کا جو انسان بھی اس پر عمل کر لے اس کے سامنے جنسی گناہوں کے خاص کر تمام دروازوں پر تالا لگ جاتا ہے، اور وہ اس طرح کی برائیوں سے پوری طرح محفوظ ہو جاتا ہے اور بچ جاتا ہے۔ ان تعلیمات میں سے خاص کر جس تعلیم کے تعلق سے گفتگو جاری تھی وہ یہ کہ
اسلام نے اور اللہ تبارک و تعالی نے اور آقا کریم نے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے تعلق سے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی کہ کیا یوں ہی بے محابہ کسی کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے یا اسے باضابطہ گھر والوں سے اجازت لینی پڑے گی؟ تو میں نے عرض کیا کہ اجازت بھی لینی پڑے گی، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اجازت لینے کا انداز بھی اس طرح باریک اور پاکیزہ، نکھرا اور ستھرا ہے کہ گھر کے عین دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں، بلکہ دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر، کہ جس سے دروازہ کھلے تو گھر کے اندر کا منظر ڈائریکٹ اجازت لینے والے کے سامنے نہ آئے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے بے اجازت گھر کے اندر نگاہ ڈالی تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے، اور فقہ شافعی میں اس کا حکم یہ ہے، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ اور اس کا قصاص بھی نہیں ہے۔ اب گزشتہ ہفتے اجازت لینے کے تعلق سے جو گفتگو ہوئی وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر محرم ہیں، اجنبی ہیں، محرم نہیں ہیں۔ آج اسی حوالے سے گفتگو یہ ہے کہ اجازت لینے کا حکم صرف غیر محرم کے لیے نہیں ہے، کہ جو اجنبی ہے اور غیر محرم ہے وہ دروازے پر آئے اور اندر آنا چاہے تو اجازت لے، نہیں، بلکہ اگر کوئی محرم بھی ہے تو اسے بھی گھر میں آنے کے لیے اجازت لینی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم۔ اے ایمان والوں، وہ لوگ جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ قدیم زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، اور جس مرد کو انسان خرید لیتا تھا اسے اس کا غلام کہا جاتا تھا، اور جس عورت کو خرید لیتا تھا اسے اس کی باندی کہا جاتا تھا، العبد والامہ۔ تو فرمایا وہ مرد جو تمہاری ملکیت میں ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ثلاث مرات وہ اجازت حاصل کریں 3 مرتبہ، من قبل صلاۃ الفجر، کہ فجر سے پہلے، اور دوپہر میں جب تم قیلولہ کرتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد سے، ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت خاص کر تمہارے درمیان پردوں کے ہیں۔ یعنی اس کو اس طرح تقسیم کر لیں کہ گزشتہ جو گفتگو ہوئی وہ غیر محرم کس طرح اجازت لے گا، آج جو گفتگو ہے وہ یہ کہ محرم جو خود رشتہ دار ہے وہ کیسے اجازت لے گا۔ پھر محرم کو بھی آپ 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، ایک وہ جو بالغ ہے اور ایک وہ جو نابالغ ہے، سمجھدار ہے مگر نابالغ ہے۔ آپ اسلام کی اس حوالے سے جو سنجیدگی ہے ان تعلیمات کے حوالے سے آپ اس کے بارے میں غور کیجئے کہ غیر محرم تو اجازت لے گا ہی، محرم بھی اجازت لے گا، اور محرم 2 تقسیم اس کی فرمائی، ایک وہ جو نابالغ اور ایک وہ جو بالغ۔ ابھی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اس میں نابالغ محارم کی اجازت کے تعلق سے حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، موجودہ زمانے میں غلام اور باندیوں کا کوئی نظام موجود نہیں ہے،
لہذا اے ایمان والوں، وہ بچے جو سمجھدار تو ہیں مگر بالغ نہیں ہوئے ہیں، وہ تمہارے پاس آنے سے پہلے، تمہارے کمروں میں، تمہارے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے تم سے اجازت لیں۔ یہ نابالغ 3 وقت اجازت لیں، باقی اوقات میں ان کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ نابالغوں کے لیے 3 وقت اجازت لینا ضروری ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے اگر وہ آنا چاہیں اجازت لے کر آئیں۔ دوپہر میں، ظہر کے وقت جب تم قیلولہ کرتے ہو، لیٹتے ہو، اس وقت، اور نمبر 3 نماز عشاء کے بعد سے، کہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ انسان اسی حالت میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اپنے گھر میں ہے، اپنے گھر میں وہ کس طرح آرام کرے گا؟ تو اپنے گھر کی 4 دیواری میں وہ اسی حیت میں ہوتا ہے، حالت میں ہوتا ہے، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، اور ظہر کے وقت، دوپہر میں، قیلولے کے وقت۔ فرمایا یہ تینوں اوقات میں اگر محرم بھی آئے اور وہ نابالغ بھی ہو تب بھی اجازت لے کر آئے، بغیر اجازت اسے بھی ان 3 اوقات میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ غیر محرم کے تعلق سے گفتگو ہو چکی، آج وہ محرم جو نابالغ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اب وہ محرم جو بالغ ہے، ذی ہوش بھی ہے، بالغ بھی ہے۔ فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ، اور جب تم میں سے جو بچے ہیں وہ بالغ ہو جائیں تو مستقل مطلقاً یہ اجازت لے کر ہی آیا کریں گے، خواہ ان 3 اوقات میں آئیں یا ان 3 وقتوں کے علاوہ آئیں۔ یہ جس وقت بھی آئیں گے اجازت لے کر ہی انہیں آنا ہوگا۔ محرم یعنی رشتہ دار، قریب سے قریبی رشتہ دار، سوائے شوہر کے، سوائے شوہر کے، شوہر کے تعلق سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، اس مذہب اسلام کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھیے۔ آقا کریم کی تعلیم اور عمل یہ تھا کہ اگر کہیں سفر سے تشریف لاتے تو ڈائریکٹلی گھر تشریف نہیں لاتے، ڈائریکٹلی گھر تشریف نہیں لاتے، بلکہ راستے میں کسی قریبی مقام پر، بستی کے آؤٹر پر قیام فرماتے یا پہلے مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے، تاکہ گھر کے معاملات یہ جس حسن کے ساتھ انجام دیے جا سکتے ہیں دیے جا چکے ہیں، اور اس کے بعد جو شوہر ہے وہ گھر میں تشریف لائے۔ شوہر کے تعلق سے بھی یہ تعلیم ہے کہ بعض احوال بیویوں کے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان حالات میں شوہر انہیں دیکھے پسند نہیں کرتی۔ بیویوں کے حالات کی بھی اتنی باریکی سے رعایت فرمائی کہ سفر سے آئیں تو ڈائریکٹلی گھر میں داخلہ نہ ہو، پہلے سے اطلاع ہو جائے۔ موجودہ زمانے میں یہ آسان ہے کہ اس وقت ہم پہنچ رہے ہیں، اس وقت ہم گھر میں پہنچ جائیں گے، اور گزشتہ زمانوں میں اس طرح کی ایجادات کے نہ ہونے کی وجہ سے نظام یہ تھا، آقا کریم کی سنت تھی مستقل کہ ڈائریکٹلی گھر پہ تشریف نہیں لے جاتے۔ بہرحال شوہر کے علاوہ عورت کے جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے محارم ہیں، سب کو اجازت لے کر آنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ آج کے ماحول میں یہ چیز اتنی اجنبی ہو گئی کہ جس کے بارے میں ہمیں سمجھنا تو دور، سوچنا بھی بڑا مشکل لگتا ہے۔ اور جن گھروں نے اسلام کے ان اصول کو قائم رکھا ہے، ان گھروں پر انگشت نمائی کی جاتی، ان گھروں پر
अंगुष्ठ नुमाई की जाती है कि इनके घर जाएं तो अजनबी समझा जाता है। औरतें पानी लेकर इनके घर की नहीं आती, औरतें चाय लेकर नहीं आती। भाई ये इस्लाम का हुक्म है, हमने कहां पहुंचाया इस्लाम को, आप गौर कीजिए। दरवाजे पर हमने बेल बजाई तो एक औरत आई, वो भी पर्दे के पीछे से बात कर रही, ये ऐब समझा जाता है। हमने इस जगह इस्लाम के अहकाम को पहुंचा दिया है जहां हमें लगता है इस्लाम कहता है ये अखलाक है, मुसलमान कहता है ये बदअखलाकी है। थू है ऐसी मुसलमानी पर जहां मुसलमान खुद न बदले, इस्लाम को बदल दे। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं, ये वो मुसलमान है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये उम्मत कान खोल कर सुने, होश के नाखुन लेकर सुने। आकाए करीम से एक सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह आस्ताज़िनु अला उख्ती, या रसूल अल्लाह मैं अगर अपनी बहन से मिलने जाऊं तो उससे भी इजाजत लेकर उसके घर में दाखिल हूं। बहन है, कितना पाकीज़ा रिश्ता है, कितना मुकद्दस रिश्ता है, कितना बेअयब रिश्ता है, कितना करीबी रिश्ता है। सहाबी रसूल पूछते हैं, आस्ताज़िनु अला उख्ती, या रसूल अल्लाह क्या मैं अपनी बहन से भी इजाजत लूं दाखिले के लिए? फरमाया, नअम अतुहिब्बु अन तराहा उर्याना, ऐ बंदे खुदा, हां बहन के पास जाने के लिए भी इजाजत लेकर उसके घर में दाखिल होना। क्यों? फरमाया, क्या तुम ये पसंद करते हो कि उसे नंगा देखो? आज हमने दीन को कहां पहुंचा दिया? आज इस्लाम के यह अहकाम कहां है? आज पर्दे का निजाम मुस्लिम उम्मत में कहां है? आज हाल क्या है? रिश्तेदार तो छोड़िए, आज मुंह बोली औरतें, मुंह बोली रिश्तेदारियां, किसी को बहन बना लिया, किसी को चाची बना लिया, किसी को खाला बना। अवाम तो अवाम, जुब्बों दस्तार वाले मुल्लाओं का हाल यह है। आप में से बहुत से ऐसे बैठे होंगे जो जानते होंगे कि उनका किरदार क्या है, वो किस तरह बेमहाबा बेडरूम तक दाखिल होते, किसी इजाजत की जरूरत नहीं, दरमियान में कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्तेदारियां नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, मगर अखलाक, इसी बदअखलाकी को हमने बना लिया। उम्मत याद रखे, मुंह से बोलकर कोई रिश्ता पैदा नहीं होता। इस्लाम ऐसे किसी रिश्ते को तस्लीम नहीं करता जो मुंह से बोलकर बनाया गया हो। इस्लाम सिर्फ 3 रिश्तों को सनद देता है इस रास्ते में, खून का रिश्ता, दूध का रिश्ता और बहू या दामाद होने की बुनियाद पर जो रिश्ते पैदा होते हैं, यानी ससुराली रिश्ते। ये 3 रिश्ते, मुंह से बोलकर कोई रिश्ता पैदा नहीं होता, मगर चोर दरवाजे पैदा करने के लिए इंसान बहुत सारे रास्ते पैदा कर लेता है, निकाल लेता है। हम होश के नाखुन लें। दुनिया को हम क्या बताएंगे इस्लाम की तालीम? दुनिया को हम क्या बताएंगे कि इस्लाम ने किस तरह इन बदअखलाकियों के रास्ते में ब्रेकर्स लगाए हैं और रुकावटें पैदा की हैं। यह इस्लाम है, इसकी खूबियों को समझिए। अगर आप मुसलमान हैं, इसको पढ़िए, इसको जानिए, इसको समझिए। जो बेदीनी दीन के नाम पर, जो गैर इस्लामी रवैया इस्लाम के नाम पर हमारे मुआशरे में किसी गैर मुस्लिम ने नहीं, हम हुकूमतों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं कि उन्होंने तलाक के हुक्म में इंटरफेयर कर दिया, फुला इस्लाम के हुक्म में इंटरफेयर कर दिया। मुझे बताइए किस हुकूमत ने इस्लाम के इस हुक्म को तोड़कर रखा है? कौन सी हुकूमत है जिसने पर्दे के हुक्म में मुदाखलत की है? ये आप हैं। आप कब अपने खिलाफ एहतजाज करेंगे? आप कब अपने खिलाफ रैलियां निकालने जा रहे हैं? आप कब अपने खिलाफ किसी जगह यकजा होने जा रहे हैं? दूसरे मुदाखलत करें तो आपको नजर आता है, और आप जो इस्लाम को आग लगा रहे हैं दिन के उजाले में, उसका हिसाब कौन देगा? इस्लाम
صرف دوسروں کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کی خصوصیت اور شان یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ تربیت پہلے اپنے گھر سے شروع ہوگی, خود اپنی ذات سے شروع ہوگی. ہے کسی عام اور کسی خاص میں تربیت کے اس اصول کو اپنے گھر پر نافذ کرنے کی ہمت کسی ملا میں, کسی صاحب جبہ و دستار میں اور کسی عوام میں؟ اچھے اچھے گھروں کے حالات جا کر دیکھ لیں. بے پردگی کا جو ننگا ناچ ہمارے معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں کھیلا جا رہا ہے. پردہ بد اخلاقی بن گیا, بیک ورڈنگ بن گئی. پرانے لوگ ہیں, قدامت پرست ہیں, پرانی سوچ ہے. ہاں, اگر مسلمان ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ و رسول کا حکم یہی اصل میں اخلاق کی بنیاد اور معیار ہے, دنیا کو اسی پر تولا جائے گا, اس کو دنیا پر نہیں تولا جائے گا, تو یہ حکم کتنا بھی پرانا ہو جائے اسلامی معاشرے کو اسے تسلیم کرنا پڑے گا. آج یہ ضرورت کیوں پڑ رہی کہ آج ہمیں اجنبیت لگتی ہے کہ ہم غیروں کو کیا بتائیں؟ ہمارا اسلامی معاشرہ خود برہنگی کا شکار ہے. اس لیے دوستوں, یہ اسلام کا حکم ہے, ہمیں پہلے خود اسے اپنانا ہوگا, اسے ماننا ہوگا. آپ دیکھیے کتنی باریکی سے اسلام نے یہ احکام بیان کیے ہیں. آج ہمارے معاشرے کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ کیا حالات ہیں, کیا رویہ ہمارے نوجوانوں کا, ہمارے بوڑھوں کا, ہمارے بڑوں کا, ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کا, ہمارے معاشرے میں جو حالات موجودہ ہیں, بیان کرنے کے لیے بھی حیا اور شرم چاہیے. ہم دنیا کو کیا بتائیں گے؟ ہم دنیا کے سامنے اسلام کو کیا رکھیں گے جس بے حیائی اور بے پردگی کے حالات ہم نے پیدا کر رکھے؟ ہم ہوش کے ناخن لیں. اسلام جیسی خوبصورت چیز آپ کو بیٹھے بٹھائے ملی ہے. بیٹھے بٹھائے. ایک قانون وہ ہے جو مخلوق بناتی ہے, ایک قانون وہ ہے جو رب عطا فرماتا ہے. اس امت کی خوش نصیبی ہے کہ اسے خالق نے اپنے فرامین عطا فرمائے, خالق نے اپنے احکام عطا فرمائے ہیں. یہ احکام تجربات کی بنیاد پر نہیں ہوتے, استقرا کی بنیاد پر نہیں ہوتے, بلکہ یہ احکام حقائق پر بیس کرتے ہیں. نہ اس کے بعد کوئی حقیقت ہوتی ہے, نہ اس کے پہلے کوئی حقیقت ہوتی ہے. یہ احکام آخری حد کی سچائی اور حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. دوستوں, آپ باریکی اور حسن دیکھیے, خدا کے لیے دیکھیے کہ آپ کو اگر گھر کی حفاظت کرنی ہے, گھر کی حفاظت کرنی ہے, تو آپ سب سے پہلے تالا کہاں لگاتے ہیں؟ کہاں؟ جی دروازے پر. کہاں لگاتے ہیں؟ دروازے پر. آپ نے صرف اپنے گھر کو قیمتی جانا تو آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر تالا لگایا. اسلام کہتا ہے تمہاری آبرو بھی قیمتی ہے, تمہاری عزت بھی قیمتی ہے, تمہارا کردار بھی قیمتی ہے, تمہارے اخلاق بھی قیمتی ہے, تمہارے رویے بھی قیمتی ہے. اس لیے عزت و آبرو کے دروازے پر بھی تالا لگاؤ, گھر کے دروازے پر بھی تالا لگاؤ. گھر کے دروازے پر ہی برائیوں کے لیے بریکر لگا دیا کہ کوئی محرم اور غیر محرم دروازوں میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. آنکھ یہ بدن کا دروازہ ہے, فکر کا دروازہ ہے, خیال کا دروازہ ہے, شعور کا دروازہ ہے. آنکھ پر تالا لگا دیا. فرمایا اے مومن مردوں اور مومن عورتوں, اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو, تالا لگا کر رکھو. وجود کے دروازے پر تالا, فکر کے دروازے پر تالا,
شعور کے دروازے پر تالا، بدنگاہی کے دروازے پر تالا، گھر کے دروازے پر تالا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور یہ تالے کھولے کس لیے جاتے ہیں؟ کون ہے جو رب سے زیادہ اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے؟ آنکھیں اٹھائی کیوں جاتی ہیں؟ دروازوں میں بغیر اجازت داخلے کی خواہشیں پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ اجنبیہ عورتوں کی زینتیں بے تحاشا نظر آ جائیں، ان کے حسن پر نگاہ پڑ جائے، ان کے جمال پر نگاہ پڑ جائے، طبیعت کو تھوڑی لذت حاصل ہو جائے۔ میرا رب ان سارے چور دروازوں کو جانتا ہے۔ فرمایا آنکھوں پر تالے لگاؤ، گھروں کے دروازوں پر تالے لگاؤ، اور ارشاد فرمایا اپنی زینتوں اور اپنے میک اپ پر بھی تالے لگاؤ، اور اپنے شوہروں کے علاوہ خاص کر کسی اور پر اپنی خاص زینت، اپنا خاص زیب اور اپنا خاص میک اپ کسی اور پر ظاہر نہ کرو۔ یہ اسلام ہے دوستوں۔ آج شوہر اتنا بے غیرت ہو گیا کہ خود اپنی بیوی کو دوسروں پر بے پردہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے ہیں کہ اگر بیوی پردہ کرنا چاہتی ہے، شوہر اسے پردہ نہیں کرنے دیتا۔ ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ ہم ہجڑے نہیں ہو گئے؟ ہماری مردانگی کہاں مر گئی؟ سنو، تم نے مردانگی کا نام کسے دیا ہے مجھے نہیں پتا، مگر اللہ اور رسول نے مردانگی کا نام اس سے دیا ہے کہ تمہاری بیویاں چھپانے کی چیز ہیں۔ اسی لیے انہیں عورت کہا گیا ہے، چھپانے کی چیز۔ وہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک چھپانے کی چیز ہے۔ انہیں چھپاؤ، ان کی حفاظت کرو۔ اگر ان کی حفاظت نہیں کرو گے، اس کے نقصان کی تصویریں بھی بے تحاشا معاشرے میں موجود ہیں۔ آج مرد بھگت رہا ہے، آج شوہر کو روائی نہیں آتی، آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ اس کے پہلے کہ وہ نوبتیں آئیں، ہم ان اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ اور اخیر میں دنیا سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کسی جھوٹے کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اس کی تعلیم ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے جسے پورا عرب صادق اور امین کہا کرتا تھا، میرے رسول کا سب سے پہلا لقب بدر الدجا نہیں ہے، صدر الورا نہیں ہے، اور رحمت للعالمین نہیں ہے۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے دنیا سن لے، وہ لوگ جو مصطفیٰ کو نبی نہیں مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے، اس معاشرے میں میرے رسول کی سب سے پہلی پہچان جس نام سے کی گئی وہ نام تھا صادق اور امین۔ وہ جو سچا ہے اور وہ جو امانت دار ہے۔ میں دنیا کو دعوت دیتا ہوں، یہ کسی ایسی ذات کی تعلیمات نہیں ہے کہ خود را فضیحت دیگرا را نصیحت، کہ اپنے لیے عمل کی ضرورت نہیں، صرف باتیں باتیں اور دوسروں کو عمل سکھایا جائے، نہیں۔ یہ اس رسول کی تعلیم ہے جو پہلے خود عمل کرتا ہے اور بعد میں تعلیم عطا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھنا کہ تعلیم ایسی ہے، عمل کیا ضروری ہے، نہیں۔ اس نبی کی پہلی پہچان ہی صادق اور امین کی ہے۔ یہ اپنے قول میں بھی سچا ہے اور امانت دار ہے، اور یہ اپنے ہر عمل میں بھی سچا اور امانت دار ہے۔ یہ اپنی کردار کے ہر پہلو میں، اپنی سیرت کے ہر ورق پر سچا اور امانت دار ہے۔ اس لیے یہ کہتا کم ہے، کرتا زیادہ ہے۔ ہم دکھائیں گے آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ کہ صرف اس رسول امی نے کہا نہیں ہے، کہا کم ہے، اس سے زیادہ اس امت کو کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم کی سیرت کے ہر پہلو کو، خاص کر اس پہلو کو، اس امت کو بھی اپنانے اور دنیا کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔